بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں اموال زکوٰۃ کی اور مصارف وغیرہ کی تفصیل آئے گی۔ اموال زکوٰۃ یہ لکھے ہوئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مال کہلاتے ہیں، جس کو ہم اردو میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے صرف چار مال ہیں۔ یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، مویشی، زرعی پیداوار جس کو عشر کہتے ہیں ہم، اور یہ معدنیات ہیں جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ اموال زکوٰۃ میں سونا، اس کی مقدار ہے 7.5 تولہ۔ 7.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر صرف سونا ہے تو۔ سونے کے ساتھ چاندی یا نقدی نہیں ہے تو پھر 7.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ یہ سونا زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلی کی شکل میں ہو۔ دونوں صورتوں میں اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس مقدار میں۔ اسی طرح چاندی ہے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ اور یہ جو زرعی پیداوار ہے، اس کے لیے نصاب تو مقرر نہیں ہے، البتہ اس پہ پھر آگے تفصیل اس کی آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ نقدی ہے، اس کی مقدار ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار، قیمت کے برابر۔ اور اموال تجارت ہیں، جیسے دکان ہے یا دوسری چیزیں آدمی تجارت کرتا ہے، جس چیز کی بھی تجارت کریں وہ مال تجارت ہے، خواہ وہ لکڑی کی تجارت کریں یا لوہے کی تجارت کریں یا اینٹوں کی تجارت کریں یا کرنسی کی تجارت کریں، کوئی بھی چیز ہے بطور تجارت کے مال کے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں پھر یہ چاندی کی جو مقدار ہے 52.5 تولہ، اس کی قیمت کو بنیاد بنایا جائے گا کہ اموال تجارت میں اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی آدمی کے پاس تجارت کا مال موجود ہے تو اس پہ پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور جو اس میں اس دفعہ کا نصاب پیچھے بھی ذکر ہوا تھا اس دن بھی، اور حکومت نے جو مقرر کیا ہے اس دفعہ، پنجاب حکومت نے، وہ 5,03,000 روپے ہے، 5,03,529 روپے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال تجارت موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ متفرقات، متفرقات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے، یہ سارے متفرقات کہلاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر سونا اور چاندی، اس کا جو اپنا نصاب 52.5 تولہ چاندی کا نصاب یا 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے، وہ نہیں پورا کیا جائے گا، بلکہ اس میں تھوڑا سا سونا بھی ہوا تو پھر اس کی قیمت لگا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر لائیں گے۔ تو مثلا اگر ایک آدمی ہے یا گھر کی خاتون ہے، مثلا اس کے پاس اپنا زیور ہے، 2 تلے سونے کا زیور بنا ہوا اس کے پاس، اور ساتھ ان کے پاس نقدی ہے یا کچھ چاندی کے زیورات بنے ہوئے ہیں، یا وہ کسی چیز کی تجارت کرتی ہیں، مثلا چھوٹی سی چیزیں، مثلا سکول میں کاپی پنسل بیچتی ہیں، وہ ان کے پاس ہے، تو یہ اب سونے کی بھی قیمت لگے گی، جو نقدی ہے وہ اس میں شامل کی جائے گی، یا مال تجارت اس میں ہے تو وہ اس میں شامل کیا جائے گا اس کی قیمت۔ تو اس سونے کی قیمت اور نقدی کی قیمت ملا کے پھر دیکھے جائیں گے کہ یہ جو نصاب چاندی کا ہے، 52.5 تولے چاندی کا نصاب، جو 5 لاکھ وغیرہ، اس کے برابر اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے نا، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، سال کا اکثر حصہ جو باہر چر کے، جنگلوں میں چر کے گزارا کرتے ہیں،
اور گھر پہ ان کو سال کا اکثر حصہ چارہ نہیں ڈالا جاتا، یہ ان جانوروں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے یہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، باڑے ہوتے ہیں، بھینسوں کا باڑا ہے، ان میں گائے ہوتی ہے، لوگوں کے پاس کئی کئی سو گائے بھی ہوتی ہیں، بڑے باڑوں کے اندر کئی کئی سو بھینسیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ سارا سال ان کو خود خود کھلاتے ہیں، اس لیے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی حیثیت فیکٹری کی مشینوں کی ہے، آگے انشاءاللہ آگے فیکٹری کی مشینوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور باقی جو ان کا دودھ ہوتا ہے تو وہ اس کے منافع ہیں، ان میں پھر آگے زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ان کی بچت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ورنہ بھینسوں کی جو اپنی قیمت ہے، گائے کی جو اپنی قیمت ہے، باڑے والے کی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور جو جانور باہر چر کے گزارا کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ، تو اس کی زکوٰۃ یہ بیان کیجیے، 5 اونٹوں پہ ایک بکری آتی ہے، 9 اونٹوں تک ایک ہی بکری رہتی ہے، پھر 10 سے لے کر 14 تک 2 بکریاں ہیں، 15 سے 19 تک 3 بکریاں ہیں، 20 سے 24 اونٹ ہوں تو 4 بکریاں دینی پڑتی ہیں، 1 سال کی بکری، اور 25 سے 35 تک 1 سال کی اونٹنی دینی پڑتی ہے، اور 36 سے لے کر 45 تک اگر ہوں تو ایک اونٹنی 2 سال والی دینی پڑتی ہے، 46 سے لے کر 60 تک اگر اونٹ ہو تو ایک اونٹنی دینی پڑتی ہے جو 3 سال والی ہوگی، جس کی عمر 3 سال ہو، 61 سے لے کر 75 تک اونٹ ہو تو پھر 4 سال کی ایک اونٹنی دینی پڑتی ہے، 76 سے لے کر 90 تک اگر اونٹ کسی کے پاس ہیں تو 2 اونٹنیاں 2 سال والی دینی پڑتی ہیں، اور 91 سے لے کر 120 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 2 اونٹنیاں دینی پڑتی ہیں جو 3 سال والی ہیں۔ گائے میں 30 سے لے کر 39 تک ایک گائے ہے، یعنی 1 سال والی گائے، 40 سے لے کر 59 گائے اگر ہوں تو ایک گائے دینی پڑتی ہے 2 سال والی، 60 سے لے کر ایک کم 70 تک اگر گائے ہوں تو 2 گائے دینی پڑتی ہیں 1 سال والی، جن کی عمر 1 سال ہو، 70 سے لے کر 79 تک اگر گائے ہوں تو پھر 2 گائے دینی پڑتی ہے، ایک 1 سال والی اور ایک 2 سال والی دینی پڑتی ہے، 80 سے لے کر 89 تک ہوں تو 2 سال والی 2 گائے دینی پڑتی ہے، 90 سے لے کر 99 تک 3 گائے دینی پڑتی ہیں 1 سال والی، اور 100 گائے ہو جائیں تو پھر اس سے اوپر 130 تک ایک گائے 2 سال والی اور 2 گائے 1 سال والی دینی پڑتی ہے۔ یہ گائےوں کا نصاب ہے۔ بکریوں میں 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری ہے، اور 121 سے لے کر 200 بکریاں ہوں تو 2 بکریاں دینی پڑتی ہیں، اور پھر 200 سے لے کر 201 سے لے کر 399 تک آگے 3 بکریاں ہیں، پھر 100 کے بعد ایک بکری پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سارے جانور وہ جو باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، ان کو گھر پہ سال کے 6 مہینے سے زیادہ نہیں کھلایا جاتا چارہ، 1 2 مہینے گھر کھلایا، باقی یہ جنگلوں میں گزارا کرتے ہیں، تو ان کا یہ نصاب ہے۔ جو سارا سال گھر پہ رہتے ہیں ان کو میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فصلوں پر زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل سے جو سیراب ہونے والی بارانی زمین جس کو کہتے ہیں، اس میں عشر ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ، مثلا بوروں کے حساب سے، توڑوں کے حساب سے اس میں فصل توڑوں میں ڈالتے ہیں تو 9 توڑے اپنے، 10واں توڑا یہ اللہ کے نام کا عشر آتا ہے۔ اور اگر مصنوعی وسائل ہیں، ٹیوب ویل ہے یا اپنا پانی ہوتا ہے ذاتی، تو اس کی وجہ سے اس میں نصف عشر دینا پڑتا ہے۔ نصف عشر کا مطلب یہ ہے کہ 19 توڑے اپنے اور 20واں توڑا جو ہوگا وہ عشر میں دیا جائے گا، اس کو نصف عشر کہا جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ناقابل زکوٰۃ اثاثہ جات ہیں، رہائشی مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، دکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کی مالیت پہ، اس کی تعمیر پہ زکوٰۃ نہیں، زمین پہ بھی نہیں اور اس کی عمارت پہ بھی نہیں ہے،
दुकान है, घर है, फैक्ट्री है, इसका जो फर्नीचर है इस पे ज़कात नहीं है। जरी जमीन पे ज़कात नहीं है, रकबे पे। अगर कोई चीज खरीदी है और उसकी एडवांस पेमेंट की हुई है, तो वो आपकी मिल्कियत से निकल गई है, वो दूसरे के पास चली गई है, आपको उसकी ज़कात अदा नहीं करनी। वो कर्ज जो किसी को दिया है लेकिन वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, तो उस पे ज़कात नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह विरासत में मिला हुआ प्लाट है, उस पे ज़कात नहीं है। किराए पर दिया हुआ मकान है, दुकान है या फ्लैट किराए पर दिए, इसकी मालियत पे ज़कात नहीं है। स्कूल, मकान या फैक्ट्री के जो के लिए बनाने के लिए खरीदा हुआ जो प्लाट है, उसमें ज़कात नहीं है। प्लाट पे ज़कात उस वक्त आती है जब तजारत के लिए लिया हो, आगे बेचने के लिए लिया हुआ। बेचने को किसी भी नीयत से बेचने के लिए लिया हुआ है तो उसमें ज़कात है। किराए पर चलाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां, उनमें ज़कात नहीं है। उनकी मालियत पे भले लाखों की होती है। मसनूआत बनाने के जो आलात, मशीनें जो होती हैं फैक्ट्रियों की, उनमें नहीं है। हुकूमत की तरफ से अगर कोई प्लाट मिलता है जैसे मुलाजमीन को मिलते हैं, उस पर ज़कात नहीं है। जो कीमती पत्थर जवाहरात वगैरह तिजारत के लिए ना हो, अपनी जाती मिल्कियत के लिए रखे हुए हों, उनमें ज़कात नहीं है। तिजारत के लिए होंगे तो फिर माल तिजारत में शुमार होंगे, ज़कात होगी उसकी। अब ये मसला है कि अगर आदमी साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा करना चाहता है, जिसको एडवांस ज़कात कहते हैं, तो ऐसे भी ज़कात अदा हो जाती है, तो बिल्कुल ज़कात अदा हो जाती है। उसको साल पूरा होने के बाद दोबारा ज़कात अदा करने की जरूरत नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी साहिब निसाब होता है, ज़कात भी उसकी होती है, लेकिन साल नहीं पूरा होता, और ऐसा कोई मुस्तहिक मिल जाता है कि जिसको ज़कात दी जाए तो वो अच्छे सही जगह पर लगती है। तो अगर उस इस तरह की सूरत में कोई आदमी एडवांस देना चाहता है तो भी जायज़ है, ज़कात उसकी अदा हो जाएगी। ये मसारिफ ज़कात हैं जी। मसारिफ ज़कात इस आयत में, ये सूरह तौबा की आयत है, इसमें बयान किए गए हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन मसाकीना वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन वल फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। के सदक़ात, ज़कात, सदक़ात वाजिबा जिसको कहते हैं, ज़कात है, मन्नत है, या सदक़ातुल फ़ितर है, या रोज़ों का कफ़ारा है, रोज़ों का फिदिया है, ये चीज़ें सदक़ात में आती हैं। ये फ़ुक़रा के लिए, मसाकीन के लिए, इन सब की तफसील आगे अगली फ्लाइट में। फ़कीर वो शख्स जिसके पास निसाब से कम माल है, यानी वो खुद साहिब निसाब नहीं है, उसका गुजर औकात अपनी तनख्वाह में, अपनी आमदन में हो जाता है, लेकिन ये साहिब निसाब नहीं है, तो ये फकीर है। इसको अगर जरूरत हो तो इसको दे सकते हैं ज़कात। मिस्कीन जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीब है आदमी, उसको भी ज़कात। आमल ज़कात यानी हुकूमत की तरफ से ज़कात का के मामलात अंजाम देने के लिए रखे हुए मुलाजिमीन आमल ज़कात कहलाते हैं। मकरूज है, उसके जिम्मे कर्जा है, लोगों को कर्ज अदा करने के लिए को उसको ज़कात देना। फी सबिल्लाह से मुराद मुसाफिर हैं, मुजाहिदीन भी हैं। और फी सबिल्लाह से मुजाहिदीन जिहाद के लिए जाने वाले हैं, अपने पास कुछ भी नहीं है, कोई ज़कात से उनका तावन करे, उसको लेकर दे दे, उसका खर्चा दे दे तो भी ठीक है। इब्ने सबील मुसाफिर को कहते हैं। हालत सफर में बंदा, बाज औकात ऐसा होता है कि ऐसी जगह पर होता है, पैसे नहीं होते और पैसों का इंतजाम भी नहीं कर सकता, ऐसी जगह पर अगर कोई बंदा और जरूरत हो तो उसको दे सकते हैं ज़कात। ये मसारिफ ज़कात कहलाते हैं। बाकी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। ये हैं उसूल, फुरू और ज़ौजैन। यानी उसूल का मतलब ये कि आदमी के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक, इनको ज़कात नहीं दे सकते। फुरू यानी औलाद है, अपनी औलाद है, बेटे की औलाद है, पोता की औलाद है, बेटी की औलाद है, पोती की औलाद है, इनको में से किसी को नहीं दे सकते। बेटे बेटी को, पोते पोती को, नवासे नवासी को, किसी को नहीं दे सकते, ये फुरू कहलाते हैं। और जोजैन यानी मियाँ बीवी, ये एक दूसरे को जक़ात नहीं दे सकते। जिन रिश्तेदारों को जक़ात दी जा सकती है, ये जो अभी रिश्तेदार गुजरे हैं,
ولادت اور نکاح کے رشتے کے علاوہ، یعنی اصول فرو میاں بیوی کے علاوہ باقی سب کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ بھائی ہے، چچا ہے، پھپھا ہے، بھتیجا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، بھانجا، خالو، سسر، داماد، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن ہے، چچی ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، مامن ممانی ہے، بھانجی ہے، خالہ، ساس، بہو، یہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہم- بات بتائیے مجھ سے، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پیچھے والی سلائڈ پہ جی، آواز آپ کی پچھلی کٹ رہی ہے۔ سلائڈ دکھائیے گا، ایک منٹ، پچھلی سلائڈ دکھائیے گا۔ جی جی، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہم والی۔ جی جی، جی جی، والدین ہے، دادا دادی، صحیح نانا نانی، اولاد ہے، پوتا صحیح۔ پوتی، نواسا نواسی، میاں بیوی۔ بہن بھائی کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ہاں جی، بہن بھائی وہ اگلی سلائیڈ میں ہے نا، یہ چچا پھوپھی بہن جی بھائی جی، سب کو دے سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور کوئی بات آج کے سبق سے متعلق؟ مفتی صاحب، اس شروع میں آپ نے بتایا کہ نا ہم دیکھیں گے متفرقات کو، کہ وہ جو ہے بقدر نصاب چاندی ہو، ہاں جی، تو ہم یہاں چاندنی دیکھ رہے ہیں، ہم گولڈ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے نا، اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ اچھا، جی، صحیح ہے۔ کیونکہ اور گولڈ کو دیکھیں گے نا جی، تو 7.5 تولے تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ چاہیے، تو اس طرح تو پھر کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی تھی، صحیح، بہت زیادہ مالداروں پر ہوگی، جی، باقی کم پر نہیں ہو سکتی۔ ہوں۔ تو اچھا، چاندی کو اس دوسرا لیے سلائیڈ بنیاد میں یہ بنایا بھی تھا جاتا ہے، اس کہ میں نا، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح، جی باقی نا سلائیڈ میں یہ بھی تھا کہ جس زمین پر ہم فیکٹری بنائیں گے یا دکان بنائیں گے، شاید دکان بھی تھا اس میں، جی جی یا مکان بنائیں گے، جی جی، تو اس زمین پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نا اگر ہماری نیت ہو کہ بھائی ہم اس پہ پہلے بنائیں گے پھر بیچ دیں گے آگے، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے بنائیں گے پھر بیچیں گے، مکان بنا کے بیچیں گے تو یہ آئے گا مال تجارت میں۔ صحیح، پھر ہو جائے گی فرض جی اس پہ، مطلب ہو جائے گی زکوٰۃ۔ جی، اچھا، دوسرا یہ جو جہیز کا سامان ہوتا ہے، جو آتی ہے جب، تو پھر اس میں ایک تو زکوٰۃ ہو گیا نہیں ہے۔ سونا چاندی۔ اچھا، جی، میں نے سنا ہے کہ جو لیڈیز پورا سال نہیں استعمال نہیں کرتی ہیں نہیں، وہ چیزیں، زکوٰۃ پڑی میں ان کو رہتی ہیں، نہیں تو شمار کرتا ہے، وہ قربانی کے نصاب میں شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، جی جی، وہ تھوڑا بتا دیں وہ اگر زکوٰۃ کا جو مختصراً۔ نصاب ہے نا جی، وہ یہ 4 چیزیں بنیادی: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، مال تجارت، اور یہ پانچواں جی، متفرق ہو گیا۔ صحیح، ہاں، اور یہ جو اچھا، جہیز میں آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان پانچوں میں سے کسی جگہ پہ بھی نہیں آتی۔ ہاں، صحیح ہے۔ جی، تو اس کو پھر کس طریقے سے کریں گے، وہ ڈسکس نہیں ہوگا یہاں؟ اب وہ اس اگر وہ کو، بھی ہم تھوڑا وہ ڈسکس کر اپنا لیں تو۔ ذاتی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جی، تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے اس میں پھر، مطلب اس میں کیا زکوٰۃ ہوتا نہیں ہے، ہے، مثلاً تھوڑا کپڑے بتا دیں۔ رکھے ہوئے ہیں، انسلے سوٹ ہیں، یا برتن ہاں، ایسے ہیں جو سال بھر جی استعمال نہیں جی ہوتے، یا بستر ایسے ہیں جو سال جی بھر جی، استعمال نہیں ہوتے، تو ان کی قیمت کو ہم زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے۔ اچھا، جی، تو اس کا کیا کریں گے، مطلب جیسے قربانی کے وقت پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ قربانی میں یہ ہوگا کہ ان کی قیمت لگائیں گے، اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں تو پھر قربانی کے نصاب اس تک؟ پر قربانی فرض ہو جائے گی۔ نصاب یہی ہے۔ اچھا ہاں جی، اچھا اچھا، جی، بس اس پہ قربانی فرض ہوگی، ہاں جی، زکوٰۃ نہیں ہوگی کچھ نہیں بھی، زکوٰۃ مطلب؟ نہیں ہوتی۔ صحیح صحیح صحیح، اچھا، صحیح۔ اچھا، باقی ایک یہ سوال ہے کہ نا، ابھی اگر ہم مثالی طور پہ ایک کاروبار کر رہے ہیں، جی، اور ہمارے پاس اچھا، جو ہے نا اسٹاک ایک ہے ہمارا۔ ایک منٹ ایک منٹ، ابھی 4:30 ہو رہے ہیں نا، 27 منٹ ہو گئے ہیں، نماز کا بھی ٹائم ہے، تو کل کا پورا سیشن سوالات کا ہے، ٹھیک ہے؟
جی جی صحیح ہے صحیح ہے۔ آپ اپنے اپنے سارے ساتھی سوال میں گروپ میں بھی انشاءاللہ میسج آواز کر نہیں دوں آ گا۔ رہی ہے آپ کی، آواز کٹ گئی تھی۔ میں نے کہا کل کا جو سبق ہوگا نا وہ صرف سوالات کا ہوگا۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو اپنے سوال ہے نا سارے آپ نوٹ کر لیجئے گا، کل پورے گھنٹے میں انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سلائڈ شیئر کر دیے گا گروپ میں۔ جی، سلائڈ شیئر کر دیں جو ہیں، سلائڈ اس میں جو آپ گروپ میں پڑھا رہے ہیں جس نہیں، سے۔ اس میں جاتی ہیں جی یوٹیوب چینل پہ۔ اچھا اچھا چلے ہاں، صحیح وہاں ہے اس صحیح میں ہے۔ شیئر ہونا ہے۔ جی میں